بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ 12ویں صدی عیسوی کا زمانہ تھا۔ بغداد اس وقت دنیا کا سب سے روشن شہر سمجھا جاتا تھا۔ یہاں علم کی محفلیں سجتی تھیں۔ بڑے بڑے محدث، مفسر اور فقیہ اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوتے۔ مدارس میں علم کے چرچے ہوتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ تجارت بھی اپنے عروج پر تھی۔ دن رات قافلے آتے جاتے، بازاروں میں رونق لگی ہوتی۔ دور دراز کے ملکوں سے کپڑے آتے، ہندوستان اور چین سے مسالے لے جاتے، ایران سے قالین آتے اور یمن سے خوشبوئیں۔ بغداد کا ہر بازار ایک الگ دنیا لگتا تھا۔ کہیں سونے چاندی کے سکے کھنکتے، کہیں عطروں کی خوشبو فضا کو مہکاتی، کہیں غلام اور باندیاں فروخت ہوتیں، کہیں اونٹوں اور گھوڑوں کے سودے طے ہوتے۔ زندگی بظاہر خوشحال لگتی تھی۔ لوگ اپنے کاروبار میں مصروف رہتے، تاجر اپنے مال کو کئی ملکوں تک لے جاتے، وہاں بیچ کر نیا سامان خریدتے اور پھر واپس بغداد لاتے۔ لیکن ایک چیز سب کو پریشان کیے رکھتی تھی، وہ تھی لمبے تجارتی سفر کی مشکل۔ راستے ہمیشہ آسان نہ ہوتے، کبھی بیابانوں کا سامنا ہوتا، کبھی تیز دھوپ کا عذاب، کبھی بارش، طوفان اور کیچڑ، اور سب سے بڑا خطرہ ڈاکو۔ راستے میں ڈاکو گھات لگا کر بیٹھے ہوتے۔ یہ ڈاکو صرف سامان نہیں لوٹتے تھے بلکہ بعض اوقات جان بھی لے لیتے تھے۔ اکثر قافلے لوٹنے کی خبریں بغداد کے بازاروں تک پہنچ جاتیں۔ کوئی کہتا کہ فلاں قافلے سے سب کچھ چھین لیا گیا، کوئی سناتا کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر کے کئی جانیں لے لیں۔ اسی ماحول میں بغداد کا ایک مالدار تاجر رہتا تھا۔ اللہ نے اسے خوب دولت دی تھی، گھر میں آرام تھا، دکان پر گاہکوں کی بھرمار تھی، لیکن اس کی نظر دور دراز ملکوں کی تجارت پر تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس بار وہ اپنا سامان لے کر دوسرے ملک جائے گا، وہاں بیچ کر نیا مال خریدے گا، پھر بغداد لا کر منافع کمائے گا۔ اسے یقین تھا کہ یہ سفر اس کے کاروبار کو اور بڑھا دے گا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا خوف بیٹھا ہوا تھا، ایک انجانی سی بے چینی، ایک ایسا ڈر جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسی دوران بغداد کے مشہور بزرگ شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ اس تاجر سے ملے۔ ان کا شمار بڑے اولیاء اللہ میں سے ہوتا تھا۔ ان کی بات کو لوگ اہمیت دیتے تھے اور ان کی نگاہ سے پوشیدہ باتیں بھی ظاہر ہو جاتیں۔ شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ نے تاجر کو غور سے دیکھا اور کہا، بیٹا یہ سفر مت کرنا، راستہ پر خطر ہے، ڈاکو گھات لگائے بیٹھے ہیں، اگر تم گئے تو نقصان ہوگا، سامان بھی ضائع ہوگا اور جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی تاجر کے دل پر خوف چھا گیا۔ ایک طرف تجارت کا خواب تھا، منافع کی امید تھی، اور دوسری طرف جان جانے کا خطرہ۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر دل ہی دل میں کہا کہ شاید یہ بزرگ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اگر میں نہ گیا تو منافع کیسے کماؤں گا، اور اگر گیا اور لٹ گیا تو سب ختم ہو جائے گا، میں کیا کروں؟ پھر رات آئی۔ تاجر اپنے بستر پر بے چینی کے ساتھ لیٹ گیا، ذہن الجھا ہوا تھا۔ ایک طرف شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت اور دوسری طرف دل کی خواہش۔ وہ کروٹیں بدلتا رہا، آخر کار اسے نیند آ گئی، مگر جیسے ہی آنکھ لگی ایک ہولناک خواب اس پر چھا گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک قافلے کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ دریاؤں، پہاڑوں اور جنگلوں سے گزرتے ہوئے وہ کسی سنسان علاقے میں پہنچ گیا ہے۔ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا ہے، ہوا کی سرسراہٹ سنائی دیتی ہے، اور اچانک درختوں کے پیچھے سے کئی نقاب پوش نکل آتے ہیں۔ یہ سب ڈاکو تھے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں اور برچھیاں تھیں، ان کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ قافلے پر ٹوٹ پڑے۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، عورتیں چیخنے لگیں، بچے اپنی ماؤں سے لپٹ گئے، گھوڑے بدکنے لگے، اونٹ دوڑنے لگے، اور ڈاکو ہر طرف لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں۔ تاجر یہ سب کچھ دیکھ کر سہم گیا، اس کے قدم
اپنی جگہ پر جم گئے۔ وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ ڈاکو سامان لوٹنے کے بعد اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ کانپنے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اب جان نہیں بچے گی۔ وہ خوف سے چیخ مارتا ہے اور اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ خواب سے بیدار ہو جاتا ہے۔ پورا بدن پسینے میں اس کا ڈوبا ہوتا ہے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا ہوتا ہے اور اسے یوں لگتا ہے جیسے خواب حقیقت بننے والا ہے۔ اسی حالت میں تاجر بستر سے اٹھا۔ دل اب بھی دھڑک رہا تھا۔ پسینے میں بھیگا ہوا بدن اور خوف کی لرزاہٹ اس کے وجود کو ہلا رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا، یہ خواب محض اتفاق ہے یا واقعی آنے والی مصیبت کی خبر؟ اسے شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی۔ وہ بار بار اس کے ذہن میں گونجنے لگی، بیٹا یہ سفر مت کرنا، راستہ پر خطر ہے اور ڈاکو گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ تاجر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر گیا تو خطرہ ہے اور اگر نہ گیا تو نقصان کا ڈر۔ آخرکار اس نے سوچا کہ ایک اور دروازہ ہے، وہ دروازہ جسے کھٹکھٹانے کے بعد دل کو سکون ملتا ہے، وہ بارگاہ جس میں سوال کرنے سے راستے کھل جاتے ہیں۔ اور یہ دربار تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہی غوث اعظم جن کی دعاؤں سے بے شمار لوگ بچ جاتے ہیں، جن کے فیض سے پریشان دلوں کو قرار آ جاتا ہے، اور جن کی کرامت کے چرچے بغداد کی گلی گلی میں تھے۔ تاجر نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کے پاس جائے گا اور ان کے قدم چوم کر ان سے عرض کرے گا۔ یہ سوچتے ہی اس کے قدم خود بخود اٹھ گئے۔ وہ غوث پاک کے دربار میں پہنچا اور ادب کے ساتھ سلام کیا اور لرزتی ہوئی آواز میں اپنا حال بیان کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت، میرا سفر طے ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تجارت کروں اور نفع کماؤں، مگر دل میں ایک ڈر سا ہے۔ کل رات خواب میں ڈاکوؤں کا حملہ دیکھا اور شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ نے بھی منع کیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر شفقت بھری نگاہ ڈالی۔ ان کی نگاہ میں سکون تھا، محبت تھی اور ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا، اللہ پر بھروسہ رکھو، یہ سفر تمہارے لیے خیر کا باعث ہوگا اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور میری دعا تمہارے ہمراہ ہے۔ یہ الفاظ تاجر کے دل میں اتر گئے۔ سارا خوف جاتا رہا اور دل کو یقین اور حوصلہ ملا، اور وہ مطمئن ہو گیا کہ اب یہ میرا سفر کامیاب ہوگا۔ تاجر قافلے کی تیاری کرنے لگا۔ اونٹوں پر سامان لادا گیا، نوکر ساتھ روانہ ہوئے، کئی دوسرے تاجر بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور قافلہ بغداد سے نکلا۔ راستے میں بیابان آئے، ریت کے طوفان اٹھے، کبھی دن کی تپش نے پریشان کیا، کبھی رات کی ٹھنڈی ہوا نے سکون دیا، لیکن اللہ کے کرم سے سب کچھ خیریت سے گزر رہا تھا۔ تاجر دل ہی دل میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کو یاد کرتا رہا۔ ہر مشکل لمحے میں اس کے دل سے دعا نکلتی کہ یا اللہ یہ سفر آسان کر دے۔ آخرکار قافلہ منزل پر پہنچا۔ وہاں اس نے اپنا سامان بیچا، گاہکوں نے خوشی خوشی خریدا اور اس نے نیا مال خریدا تاکہ بغداد لا کر اسے بیچے گا۔ تاجر کا دل مطمئن تھا۔ اب وہ واپسی کے سفر پر روانہ ہوا۔ قافلہ پھر سے چل پڑا، سامان اونٹوں پر لد گیا۔ تاجر اپنے ہم سفر تاجروں کے ساتھ خوش گپیوں میں لگا رہا۔ وہ سب اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اب تک کا سفر خیر و عافیت سے گزرا ہے۔ مگر کچھ دن بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک سنسان وادی سے گزر رہے تھے۔ چاروں طرف پہاڑیاں اور جھاڑیاں تھیں۔ فضا میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ قافلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی، زمین دھمکنے لگی، دور سے گرد کے بادل اٹھنے لگے اور پھر درختوں کے پیچھے سے ایک گروہ نمودار ہوا۔ یہ سب ڈاکو تھے۔ چہرے نقاب سے ڈھکے ہوئے تھے، ہاتھوں میں تلواریں اور نیزے اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ انہوں نے قافلے کو گھیر لیا۔
ان کے نعروں سے فضا لرز اٹھی۔ تاجر اور قافلے والے سہم گئے۔ سب سمجھ گئے کہ اب لوٹ مار شروع ہونے والی ہے۔ ڈاکوؤں نے قافلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ان کی تلواریں دھوپ میں چمک رہی تھیں، ان کے گھوڑے ہنہنا رہے تھے اور ان کے نعرے سن کر قافلے والوں کے دل کانپ گئے۔ عورتیں بچوں کو سینے سے لگا کر رونے لگیں۔ تاجر آپس میں خسر پھسر کرنے لگے۔ کچھ نے بھاگنے کا سوچا اور کچھ نے اپنے مال کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن سب جانتے تھے کہ ڈاکو اتنے ظالم ہیں کہ نہ کسی کو چھوڑتے ہیں اور نہ کچھ بچنے دیتے ہیں۔ تاجر کے دل کی حالت ناقابل بیان تھی۔ اسے شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ رہی تھی اور ساتھ ہی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دعا بھی ذہن میں گونج رہی تھی، اور وہ دل ہی دل میں بار بار یہی کہہ رہا تھا، یا اللہ، یہ وہ لمحہ ہے جس سے میں ڈرتا تھا۔ اگر تیرا کرم اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دعا نہ ہوئی تو آج سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ڈاکو تیزی سے قافلے کی طرف بڑھے۔ ان کی آنکھوں میں لالچ تھا۔ وہ سامان اور دولت دیکھ کر اور زیادہ وحشی ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور قافلے پر حملہ کرنے کے لیے لپکے۔ لیکن پھر عجیب ماجرا ہوا۔ جیسے ہی وہ قافلہ کے قریب پہنچے، ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یوں لگا جیسے اچانک قافلے کے ارد گرد آگ کی ایک دیوار کھڑی ہو گئی ہو۔ وہ ڈاکو پیچھے ہٹنے لگے۔ انہوں نے آنکھیں ملیں، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آگ کہاں سے آ گئی ہے؟ قافلے والے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، نہ کوئی آگ اور نہ ہی کوئی دھواں۔ بس یہ ڈاکو تھے جو بار بار گھوڑوں کو پیچھے موڑ رہے تھے، جیسے کوئی نہ دکھائی دینے والی طاقت انہیں روکے ہوئے ہے۔ ڈاکوؤں نے پھر کوشش کی، ایک بار، دو بار، تین بار، لیکن ہر بار وہ قریب آتے ہی خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ ان کے گھوڑے بدک جاتے اور ان کے دلوں پر خوف طاری ہو جاتا۔ تاجر کے دل میں ایک روشنی سی جاگی اور اب اسے یقین ہو گیا کہ یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کا اثر ہے، اور وہ بار بار شکر ادا کرنے لگا۔ الحمدللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے اور یہ حضور غوث اعظم کی کرامت ہے۔ ڈاکو بار بار کے حملوں کے بعد آخرکار مایوس ہو گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور قافلے کو لوٹے بغیر واپس پلٹ گئے۔ ان کی آوازیں اور گھوڑوں کی ٹاپیں آہستہ آہستہ دور ہوتی گئیں، یہاں تک کہ وہ منظر سے غائب ہو گئے۔ قافلے میں سکون کا سانس لیا گیا۔ عورتیں اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں۔ تاجر ایک دوسرے کو حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ ڈاکو جو کسی کو نہیں چھوڑتے تھے، آخر آج ہمیں کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ تاجر، جس نے حضور غوث اعظم کی دعا لی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے بولا کہ بھائیو، یہ سب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے۔ اگر ان کی دعا نہ ہوتی تو آج شاید ہم سب لٹ گئے ہوتے، ہمارا سامان بھی جاتا اور شاید جانیں بھی چلی جاتی، لیکن اللہ نے اپنے ولی کی دعا کے صدقے میں ہمیں بچا لیا۔ قافلے کے سب لوگ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ ان کے دلوں میں یقین اور عقیدت کا نور بھر گیا، اور وہ سمجھ گئے کہ واقعی نیک بندوں کی دعا کا اثر بہت عظیم ہوتا ہے۔ قافلہ پھر سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ اس بار سب کے قدم ہلکے تھے اور دل مطمئن تھے، اور زبانوں پر اللہ کا شکر جاری تھا، اور آخرکار وہ بخیر و عافیت بغداد واپس پہنچ گئے۔ شہر کے دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ سب کو خبر تھی کہ اس راستے پر ڈاکو بہت خطرناک ہیں۔ اکثر قافلے لٹ جاتے ہیں، لیکن یہ قافلہ صحیح سلامت کیسے پہنچ گیا؟ قافلے کے لوگ جیسے ہی بغداد پہنچے، ان کی واپسی کی خبر شہر بھر میں پھیل گئی۔ لوگ دوڑتے ہوئے آنے لگے کہ دیکھیں یہ قافلہ کس حال میں واپس لوٹا ہے۔ اکثر سوچ رہے تھے یقیناً یہ بھی لٹ چکے ہوں گے، سامان گیا ہوگا، کچھ لوگ زخمی یا ہلاک بھی ہوئے ہوں گے۔ لیکن جب سب نے دیکھا کہ
کہ قافلہ نہ صرف صحیح سلامت ہے بلکہ مطمئن اور خوش ہے، تو حیرت کے مارے ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ڈاکو تو نہ کسی کو بخشنے والے تھے اور نہ ہی وہ کسی کو چھوڑتے ہیں، انہوں نے تو بڑے بڑے لشکر اجاڑ دیے ہیں، آخر تم کیسے بچ گئے؟ یہ سن کر وہی تاجر آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل شکر سے لبریز تھا۔ اس کی زبان پر محبت اور عقیدت کے الفاظ تھے۔ اس نے سب کے سامنے پوری کہانی بیان کر دی کہ کیسے شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ نے اسے خطرے سے خبردار کیا تھا، کیسے خواب میں ڈاکوؤں کا خوفناک حملہ دکھایا گیا، اور پھر کیسے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جا کر اس نے دعا لی تھی۔ تاجر نے کہا کہ اے لوگو، اگر حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دعا نہ ہوتی تو آج ہم سب خاک میں مل گئے ہوتے۔ ڈاکو ہم پر حملہ کرنے ہی والے تھے، لیکن اچانک ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا اور انہیں یوں لگا جیسے قافلے کے ارد گرد ایک آگ کی دیوار کھڑی ہو گئی ہے۔ وہ ڈر گئے، گھبرا گئے اور سامان لوٹے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ لوگ دم بخود ہو کر سن رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا اللہ اکبر، یہ کرامت ہے، کوئی کہتا یہ اللہ کے ولی کی دعا کا اثر ہے، اور کوئی عقیدت سے کہہ اٹھا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ واقعی غوث ہیں، مددگار ہیں، اللہ نے ان کے وسیلے سے اپنے بندوں کو مشکل سے بچا لیا۔ یہ واقعہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے بغداد میں پھیل گیا۔ بازاروں میں، مسجدوں میں، قافلوں میں، حتیٰ کہ گھروں میں بھی لوگ اس کا ذکر کرنے لگے۔ کیا تم نے سنا؟ وہ قافلہ جو ڈاکوؤں کے نرغے میں تھا صحیح سلامت لوٹ آیا، اور یہ سب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے ممکن ہوا۔ یوں بغداد میں حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان اور زیادہ روشن ہو گئی، اور لوگ آپ کے قصیدے گانے لگے۔ لوگ ان کے دربار میں اور زیادہ عقیدت سے آنے جانے لگے، اور دلوں میں یقین بڑھنے لگا کہ اللہ اپنے خاص بندوں کے ذریعے کیسے معجزے دکھاتا ہے۔ اور وہ تاجر، وہ تو جیسے اپنی زندگی بدل بیٹھا تھا۔ اب وہ صرف مالدار تاجر نہ رہا بلکہ اللہ کے ولی کا شکر گزار غلام بن گیا۔ وہ ہر محفل میں یہ واقعہ سناتا اور کہتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ اپنے ولیوں کو کس طرح طاقت دیتا ہے، اور حضور غوث اعظم کی دعا نہ ہوتی تو آج ہم سب برباد ہو چکے ہوتے۔ لوگ جب اس کی زبان سے یہ داستان سنتے تو ان کے دل نرم ہو جاتے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، اور عقیدت اور ایمان کی روشنی ان کے دلوں میں اتر جاتی۔ تو دوستو، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کتنا ہی طاقتور یا مالدار کیوں نہ ہو، اصل حفاظت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کی دعا کے صدقے دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ جب دل ڈرے اور حالات مشکل ہوں تو اللہ کے دوستوں کے وسیلہ سے دعا کرو، اور یقین رکھو اللہ دروازے کھول دیتا ہے، اور یہ کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان اور یقین ہے۔ وہی دل کو سکون دیتا ہے، وہی خطرات کو ٹالتا ہے، اور وہی انسان کو حقیقی کامیابی تک لے جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی وہ ایمان افروز داستان جس نے 12ویں صدی کے بغداد کو ہلا دیا تھا۔ آج بھی یہ واقعہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کے نیک بندوں کی دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ اللہ کریم اپنے ان بزرگوں کے طفیل انسان کی مشکلیں آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔